الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله یقیناً اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یحب الذین پسند کرتا ہے ان لوگوں کو یقاتلون فی سبیلہ جو لڑائی کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں فی سبیلہ اس کے رستے میں صفوں کی صورت میں قطار کی صورت میں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو. صحابہ کرام آپ کی ہر طرح سے نصرت اور مدد کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام ہیں اور ایک طرف 1000 کا لشکر ہے تو 313 ٹکرا جاتے ہیں 1000 کے لشکر کے ساتھ. غزوہ احد میں 700 صحابہ کرام میں دوسری طرف 3000 تعداد ہے. 700 افراد صحابہ کرام 3000 کے لشکر سے ٹکرا جاتے ہیں. غزوہ احزاب میں دیکھیں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر مدینہ کا دفاع کیا تھا. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پیٹ پر پتھر باندھے اور پتھر باندھ کر اپنی بھوک کو مٹاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھ کر خندق آپ نے کھودی, یعنی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا. اس طرح انہوں نے مدینہ کا دفاع کیا. بڑے تنگ حالات تھے, ایسے ہی اسلام ہم تک نہیں پہنچا. بڑی قربانیاں اس کے پیچھے, بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلنا پڑا ہے صحابہ کرام. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. کن سے محبت کرتا ہے؟ اس آیہ مبارکہ کے اول مصداق کون سے لوگ ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پسند کرتا ہے, انہیں پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, انہیں چاہتا ہے, ان سے لگاؤ رکھتا ہے. تو باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے, بشری تقاضے کے مطابق ان سے تو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں صحابہ کرام سے, لیکن صحابہ کرام کے دل صاف تھے. ان کے دلوں میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر ان پر تان و تشنیع کی جا سکی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک صاف رکھا. پوری کائنات میں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا, اور دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا صحابہ کرام کو منتخب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انہیں رکھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں, جو جہاد کرتے ہیں فی سبیلہ اس کے راستے میں. صحابہ کرام اور کیسے لڑتے ہیں, اس کے لڑنے کی حالت کیا ہے؟ صفن قطار کی صورت میں, صفوں کی صورت میں مل کر متحد ہو کر ایک نظم و ضبط سے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. ان میں دراڑ نہیں ہے, آپس میں کینہ نہیں ہے, آپس میں بٹے ہوئے نہیں ہیں, اور ٹولیوں کی شکل میں نہیں ہے. ان کی صورت کیا ہے کہ وہ صفوں کی صورت میں. اسلام متحد ہونے کا درس دیتا ہے, اور ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں کہ نماز کے اندر آپ اگر کھڑے ہوں گے, مل جل کر کھڑے ہوں گے, تو آپس میں محبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپس میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملے ہوئے ہوں گے, کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہوگا, تو دوسرے مسلمان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. اور اسی چیز کا اسلام درس دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا رصوا صفوفکم وقاربوا بینہا, اپنی صفوں کو درست کر لو اور قریب قریب کھڑے ہو جاؤ. وحاذوا بالاعناق, اپنے کندھوں کو برابر کر لو. تو اسلام ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے, اکٹھے ہونے کا درس دیتا ہے. اور جب ہم اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے, اب دیکھیں نا اسلام کہتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو جن کو نہیں بھی پہچانتے نا, ان کو بھی سلام کہو. وجہ کیا ہے, کیوں سلام کہو ان کو؟
کیونکہ اسلام کہنے کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھا نہیں تھا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں تمہاری رہنمائی نہ کروں جس کے کرنے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے؟ آپ نے فرمایا تھا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کو عام کر دو، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جو اجتماعیت ہے اس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو کیسے کھڑے ہوتے تھے، ان کے کھڑے ہونے کی کیفیت کیا تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کأنہم، گویا کہ وہ بنیان مرصوص، ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہوئے۔ وہ جب پتھروں کی دیوار بناتے تھے تو اس میں سیسے کو پگھلا کر بیچ میں ڈال دیتے تھے۔ اب وہ سیسے کو پلا کر کیوں ڈالتے تھے کہ اس سے دیوار بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی تھی۔ اب دیکھیں ان کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے صفوں کی صورت میں ہیں، قطار کی صورت میں ہیں۔ آپ تصور کریں کہ وہ صفوں کی بھی صورت میں ہیں اور ایسی صفیں ہیں ان کی کہ گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے، ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا، مضبوط ہیں وہ۔ اور ان کی مضبوطی کس وجہ سے ہے؟ متحد ہونے کی وجہ سے ہے، ان کی صفوں کی وجہ سے ہے، ان میں آپس میں ان کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، کفار کے معاملے میں ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، سخت ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں نرم گوشہ ہے، آپس میں ان کے دلوں میں محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو آج اگر مسلمان 57 اسلامی ممالک ہے نا، 57 اسلامی ممالک یہ اکٹھے ہو جائیں، ایک جماعت بن جائیں، متحد ہو جائیں، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں کہ کسی بھی اسلامی کنٹری پر، کسی بھی اسلامی ملک پر، کسی بھی مسلمان پر اگر حملہ ہوتا ہے تو ان 57 اسلامی ممالک پر حملے کو تصور کیا جائے گا، ان کو مانا جائے گا، اور ہم ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سب ایک جگہ پہ، ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اعلان کر دیں گے کہ ہم اکٹھے ہو کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی غیر مسلم بندہ کسی مسلمان پر حملہ کرتا ہے، چاہے ایک مسلمان پر کی جان کیوں نہ لی ہو، ہم سب مل کر کے جو ہے نا جنگ کریں گے، قتال کریں گے، جہاد کریں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی اس مضبوطی کی وجہ سے، ان کے متحد ہونے کی وجہ سے، ان کے اتفاق کر لینے کی وجہ سے کفار میں یہ جرت ہی نہیں ہو سکے گی، ان میں اتنی سخت ہی نہیں ہو سکے گی کہ وہ آپ کے ساتھ لڑ سکیں۔ ان کے دلوں میں رعب آپ کا آ جائے گا، ڈر آ جائے گا، ہیبت آ جائے گی، اور یہ وہ بن جائے گی دیوار جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تشبیہ دے کے فرماتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ صحابہ کرام ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم، ہے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں تم تکلیف دیتے ہو مجھے؟ اس کا میں نے ذکر کیا تھا، کیا تکلیف دیتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو نکالا، اور جب فلسطین میں بڑے طاقتور لوگ رہنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں داخل ہونے کا حکم دیا، اور وہاں وہ کیسے داخل ہو سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ یہاں پہ آباد ہیں ان سے جہاد کرو، لڑو، لڑائی کر کے اس جگہ میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا، مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں، تو اور تیرا رب جائے اور جا کے لڑے۔ اور ایک تکلیف ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف کہتے تھے کہ اس میں جسمانی کوئی بیماری ہے، نعوذ باللہ ایسی باتیں بھی کیا کرتے تھے، جسمانی بیماری بتایا کرتے تھے، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے۔ تو اس طرح کی تکلیفیں، پھر وہ ایک بچڑے کی محبت ان میں ڈال دی گئی تھی کہ وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ بچڑا ہمارا معبود ہے، تو اس طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ یا قومی، اے میری قوم، کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو؟ وقت تعلمون، اور تحقیق یقیناً تم جانتے ہو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، یعنی تمہیں یہ پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری دعوت حق کی دعوت ہے، سچ کی دعوت ہے، پھر بھی اس کے باوجود تم مجھے تکلیف دیتے ہو اور اس طرح کی جسمانی عیب بھی بتاتے ہو کہ میرے اندر کوئی جسمانی عیب بھی ہیں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، تو جب وہ ٹیڑے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب انسان ظلم و ستم میں، معصیت میں، نافرمانی میں اور اللہ کی حدود و قیود کو کراس کر کے ایک حد تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایک حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اس کے دل کو اور ٹیڑھا کر دیتے، پھر زاغو، انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا، ہر اطاعت والے کام میں انہوں نے نافرمانی کی، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ نے زاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، یعنی انہیں ہدایت نہیں دی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی، نہیں ہدایت دیا کرتا، القوم الفاسقین، نافرمان قوم کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر عمل کرنے کی